ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قیادت میں ایرانی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ اپنے بھائی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ اسلام آباد میں استقبال کر کے خوشی ہوئی۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے بامعنی انگیجمنٹ کے منتظر ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے کے دوران ایرانی وزیر خارجہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں خطے کی تازہ صورتحال اور امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اعلیٰ حکام ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی استقبال کے موقع پر موجود تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر پر مبنی 2 رکنی امریکی وفد اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ امریکی نمائندے سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایران سے مذاکرات کے لیے آج پاکستان روانہ ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس ترجمان کے مطابق نائب صدر جیری وینس امریکہ میں موجود رہ کر صورتحال پر نظر رکھیں گے۔ ضرورت پڑنے پر سب کو پاکستان روانگی کے لیے سٹینڈ بائی رکھا جائے گا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے ایران نے خود رابطہ کیا اور بالمشافہ ملاقات کی درخواست کی۔ حالیہ دنوں میں ایران کی طرف سے پیش رفت دیکھی گئی ہے۔ پاکستان مذاکرات کے عمل میں حیرت انگیز ثالث رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ دورہ پاکستان میں ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ملاقات طے نہیں۔ پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایران اپنے مشاہدات پاکستان کے سامنے رکھے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران بات چیت چاہتا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ برطانوی خبر ایجنسی سے گفتگو میں کہا کہ امریکی حکام ایران کے ساتھ مذاکرات میں ان افراد سے بات کر رہے ہیں جو اس وقت بااختیار ہیں۔ قطر کے امیر کی صدر ٹرمپ سے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی مذاکرات پر گفتگو۔ قطری شاہی دیوان کے مطابق امیر قطر نے کہا کہ قطر پاکستان کی ثالثی کوششوں کی حمایت کے لیے رابطے جاری رکھے گا۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور مٹی کا تیل سستا کر دیا گیا۔ پیٹرول 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں بھی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 63 روپے 60 پیسے فی لیٹر سستا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 365 روپے 21 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے پیٹرول پر لیوی میں اضافہ کر دیا ہے۔ پیٹرول پر لیوی 26 روپے 77 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول پر لیوی 107 روپے 38 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ جلد علاقائی امن میں پیش رفت ہو اور عوام کو قیمتوں میں ریلیف فراہم کیا جا سکے۔ پاکستان کو اپریل اور مئی میں 3 LNG کارگوز کی سپاٹ خریداری کے لیے عالمی سپلائرز کی طرف سے $17.99 سے $18.88 فی MMBTU تک بولیاں موصول۔ پاکستان LNG لمیٹڈ نے جانچ پڑتال کے بعد کم سے کم بولیوں کی حتمی رپورٹ جاری کر دی۔ ان بولیوں کی بنیاد پر LNG خریداری کا حتمی فیصلہ PLL کا بورڈ کرے گا۔ LNG کی سپاٹ خریداری کے لیے 23 اپریل کے ٹینڈرز جاری کیے گئے تھے۔ ترجمان کراچی واٹر کارپوریشن نے کہا ہے کہ آج دوپہر سے دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر نئی لائن کو واٹر نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا کام شروع کیا جائے گا۔ اس دوران دھابے جی پمپنگ اسٹیشن کے 9 میں سے 7 پمپس 48 گھنٹوں کے لیے بند رہیں گے۔ 27 اپریل کو 7 پمپ سے پانی بحال کر دیا جائے گا، جبکہ 2 پمپس مزید 5 روز کے لیے بند رہیں گے۔ اس دوران نارتھ کراچی سرجانی اسکیم 33 گلستان جوہر میں پانی فراہمی عارضی طور پر معطل رہے گی۔ گلشن اقبال، صدر، لانڈی، کورنگی، چنسر ٹاؤن کے کچھ علاقوں میں بھی پانی فراہمی معطل رہے گی۔ نیپا، صفورہ، سخی حسن ہائیڈرنٹس بھی بند رہیں گے۔ شہر کو یومیہ تقریباً 2500 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ ادویات پہنچانے والی گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت دے دی گئی۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق ادویات کی ترسیل کرنے والی گاڑیاں اسلام آباد میں داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ لاک ڈاؤن کے باعث اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہے۔ اس سے پہلے جیو نیوز کی خبر پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے نوٹس لے کر دوا ساز کمپنیوں کی گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت دینے کی ہدایت کی تھی۔
برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا ہے کہ وہ ایران کی پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے چند ہفتوں میں قانون سازی کریں گے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق سٹارمر کے اقدام سے یہودی گروہوں اور ایران میں مذہبی حکومت کے مخالفین کا مطالبہ پورا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے برطانیہ میں صرف غیر ریاستی عناصر تنظیموں کو ہی دہشت گردی ایکٹ کے تحت دہشت گرد قرار دیا جاتا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی ملک کی مسلح فوج کو برطانیہ دہشت گرد قرار دے گا۔ یورپی یونین فروری ہی میں فیصلہ کر چکی ہے کہ پاسداران انقلاب کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے شک میں ایک جہاز کو قبضے میں لیا ہے۔ بحری جہاز نے خلاف ورزیاں کی اور وارننگز کو نظر انداز کیا۔ امریکی فضائیہ کے درجنوں طیارے مشرق وسطیٰ میں مسلسل سامان پہنچا رہے ہیں۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی ایئر فورس کے طیارے بغیر کسی تعطل کے مشرق وسطیٰ ممالک آ رہے ہیں۔ ایران کے تیل نیٹ ورک پر نئی امریکی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ ایران کی آمدنی کم کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ، چین کی بڑی ریفائنری سمیت 40 اہداف پر نئی امریکی پابندیاں نافذ۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق بحری جہاز اور مالکان بھی امریکی پابندیوں کی زد میں آ گئے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران کے $344 ملین کی کرپٹو کرنسی اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ ایرانی پارلیمنٹ اسپیکر باقر قالباف کا کہنا ہے کہ ڈالر سوائپ اور دیگر مالیاتی اقدامات کا مقصد امریکی اثاثوں کی بے ہنگم فروخت کو روکنا ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ پر باقر قالباف نے کہا کہ امریکہ میں ادارہ جاتی سرمایہ کاروں پر فروخت کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ مزید کشیدگی بڑھنے پر مالیاتی راستے مزید محدود ہو سکتے ہیں۔ ایران میں عوام کی جانب سے حکومت اور مسلح افواج کے حق میں مظاہرے جاری۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر ہزاروں خواتین اور مردوں نے سپریم لیڈر، حکومت اور فوج کے حق میں نعرے لگائے۔ یورپی یونین نے ایران پر عائد اقتصادی پابندیاں نرم کرنے کا اشارہ دے دیا۔ جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے کہا کہ ایران کے سمجھوتہ کرنے کی صورت پر اس پر عائد پابندیاں نرم کی جا سکتی ہیں۔ یورپی یونین کے اجلاس میں کسی ملک نے پابندیاں نرم کرنے کی مخالفت نہیں کی۔ جرمن چانسلر نے یوکرین کی یورپی یونین میں شمولیت کا امکان بھی مسترد کر دیا۔ کہا یوکرین کی یورپی یونین میں فوری شمولیت ممکن نہیں، مگر اس کی یورپی یونین میں شمولیت کے لیے ایک عمل تجویز کیا گیا ہے۔ صومالیہ کے قریب بحری قزاقوں نے آئل ٹینکر پر قبضہ کر لیا۔ آنر 25 نامی جہاز کے حملے میں 11 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ شپنگ ذرائع کے مطابق جہاز پر 21 اپریل کو قزاقوں نے حملہ کیا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزارت بحری امور کی وزارت خارجہ سے فوری سفارتی رابطوں کی درخواست۔ پاکستانی عملے کی رہائی کے لیے صومالی حکومت سے رابطے کی کوششیں جاری۔ ججز کے انتظامی تبادلے آئین کے منافی، بغیر وجہ تبادلہ جج کو سزا دینے جیسا ہوگا۔ ججز کے تبادلے کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس نہیں بلائے جا سکتے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ تحریری جواب میں کہا کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس مخصوص مقصد کے لیے بلانا ممکن نہیں۔ 9 میں سے 5 ججز کے تبادلے سے عدالتی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے ججز کی واپسی سے وفاق کا توازن بگڑ جائے گا۔ لاہور میں اپنے 3 بچوں کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزمہ 5 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتی تھی اور بچے اس شادی میں رکاوٹ تھے۔ اسی بنا پر ماں نے اپنے 3 بچوں کو قتل کیا۔ بچوں کو جھنگ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں CNG کی فراہمی بند کرنا صوبے کے حقوق پر ڈاکہ ہے۔ جس صوبے میں قدرتی وسائل ہوں وہاں گھریلو اور کمرشل ضروریات کو پہلے پورا کرنا لازم ہے۔ سوئی ناردن کے ساتھ معاملہ فوری طور پر اٹھایا جائے گا۔ اسپیکر GB اسمبلی نذیر ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ جمہوری معاشروں میں پارٹی تبدیل کرنا آسان فیصلہ نہیں ہوتا۔ PTI میں بھی اچھا وقت گزارا ہے۔ ملتان میں پنجاب حکومت کی طرف سے گندم کی فروخت کے لیے 5 سینٹرز قائم کر دیے گئے۔ کسانوں نے شہر میں سڑک کنارے بھی گندم فروخت کرنا شروع کر دی۔ راولپنڈی میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 ڈاکوؤں کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان نے گزشتہ روز اڈیالہ روڈ پر ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے ایک دکاندار کو قتل کیا تھا۔ ملزمان اس سے قبل بھی سینکڑوں مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔
یوکرین کے صدر کی جدہ میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ یوکرین کے صدر نے کہا کہ ملاقات نتیجہ خیز رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ اور خلیج کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ بھارتی وزیر دفاع کا اپنا دفاع کمزور پڑ گیا۔ آبدوز میں داخل ہوتے ہوئے ان کی ٹانگیں لڑکھڑا گئیں، پھسل کر گرے اور گر کر سب مرین میں پھنس گئے۔ کافی تگ و دو کے بعد انہیں نکالا گیا۔ نکلنے کے بعد دوبارہ آبدوز میں داخل ہونے پر راضی نہ ہوئے، کہا کہ اندر جگہ بہت تنگ ہے اور خوفناک ہے۔ امریکہ میں مہلک انجیکشن اور فائرنگ اسکواڈ سے سزائے موت بحال۔ امریکی محکمہ انصاف کے مطابق مہلک انجیکشن اور فائرنگ اسکواڈ سے خطرناک مجرموں کو سزائے موت دی جا سکے گی۔ اپیلیں ختم ہونے پر سزائے موت پر عمل درآمد ہوگا۔ 44 مجرموں کو سزائے موت کی منظوری۔ بائیڈن دور کی پابندی ختم کر دی گئی۔ کم سن لڑکی کی گرومنگ پر قید پاکستانی امریکن ڈاکٹر کی امریکی شہریت ختم کرنے کی کارروائی۔ پروسیکیوٹر کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر حسن شرجیل خان امریکی شہریت حاصل کرنے کے لیے اچھے کردار کا مالک نہیں تھا۔ نیو یارک میں مقیم امریکن پاکستانی ڈاکٹر حسن شرجیل خان سن 2016 سے 17 برس کی قید کاٹ رہا ہے۔ اور لیجنڈ گلوکار مائیکل جیکسن کی زندگی پر بننے والی پہلی بائیوپک مائیکل ریلیز کر دی گئی۔ فلم میں مائیکل جیکسن کا کردار ان کے بھتیجے جیفر جیکسن نبھا رہے ہیں۔